تمام شہداء اسلام کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام شہداء، ابرار، صلحاء، نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، شہداء ملت جعفریہ، علی الاخص ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ مرحوم سید اظہر حسین رضوی ابن سید اختر حسین رضوی، مرحوم سید اختر حسین رضوی ابن سید صغیر حسین، مرحومہ سیدہ جمیلہ بیگم بنت سید محمد حسین، مرحوم سید غلام حیدر آبدی ابن سید تاج الدین حیدر اور مرحومہ ساجدہ بیگم بنت محمد رضا کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ سب مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل پر، اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے، پروردگار متعال ان سے بہتر طریقے سے ہم سب کو اپنی آخرت سجانے والوں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ اور خصوصیت سے
اس فرش عزا پر آنے والوں کو سید الشہداء کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے والوں کو جو کچھ رب کی بارگاہ سے پاک و پاکیزہ رزق عطا ہوتا ہے عزیزو، ظاہری اور باطنی رزق، زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز جو خدا اور اس کی حجتوں کو پسند ہے، نہیں معلوم جو کچھ بھی سید الشہداء کے چاہنے والوں کو، عزاداروں کو، ماتمداروں کو، اس ذکر کے بجا لانے والوں کو، اس بزم کے سجانے والوں کو، سامعین کو عزیزو، جو کچھ رب کی بارگاہ سے سید الشہداء کے چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہ صلی علی۔ جب کبھی پروردگار متعال آپ کو یہ موقع عطا کرے، ادب و احترام کے ساتھ آغاز مجلس میں خداوند متعال کے حضور دعا طلب کرے عزیزو، بہت کچھ بٹتا ہے یہاں پر، بہت کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ مانگی عزیزو، بزنس کی اصطلاح میں اگر ایک آئٹم سے انسان زیادہ کما سکے اور کم پر اکتفا کرے تو بزنس مین اسے بھی لاس ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کما سکتا تھا، کیوں نہیں کمایا؟ جبکہ دنیا میں ہم سے کہا گیا ہے اس قدر حل من مزید کی آواز بلند نہ کر، لیکن آخرت کے سلسلے میں ہم سے مسلسل کہا گیا ہے زیادہ کما، زیادہ سے زیادہ تقاضا کر، رب زدنی علما، رب زدنی عملا، مجھے عمل صالح عطا کر۔ وہاں پر کم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے عزیزو۔ آغاز کلام میں آئیے اس دعا کا سہارا لیتے ہیں کہ جس دعا کا سہارا میرے مولا نے مدینہ چھوڑتے ہوئے لیا، نانا کے روضے پر۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے عزیزو، ہر مجلس میں جب شریک ہوں اس دعا کا سہارا لیں، مانگیں پروردگار متعال سے، اس نیت کے ساتھ مجلس میں شریک ہوں، سید الشہداء آقا تو میرا مولا ہے، آپ ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسے میں زندگی بسر کروں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ فقط میرا 1 گھنٹہ آپ کے لیے، نہیں نہیں ایسے نہیں، یہ 1 گھنٹہ دینے آیا ہوں، در واقع اس بات کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ 24 گھنٹے حسینی بنانا چاہتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آئیں عزیزوں، بڑے دل کے ساتھ آئیں۔ ممکن ہے اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، ممکن ہے اپنے مزاج سے ہٹ کر کوئی بات آپ کے کانوں میں پڑے گی، ممکن ہے اپنے عمل کو بدلنا پڑے گا، لیکن عزیزو اس کی بارگاہ میں آئے ہیں جو نہ صرف یہ کہ میرے اور آپ کی دنیا سجانے والا ہے بلکہ آخرت بنانے والا ہے۔ تو انسان کیوں نہ مانگے عزیزو، اچھے طریقے سے مانگے۔ جنہوں نے راہ کربلا میں اچھے طریقے سے سید الشہداء سے لیا، دیکھیے انہیں کتنی بلندی عطا کی ہے میرے مولا نے۔ قبر رسول پر کھڑے ہو کر، بہت خوبصورت دعا ہے عزیزو، اسے یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، ہر مجلس کے آغاز میں دعا طلب کریں۔ نانا کی قبر پر کھڑے ہیں، اللہ سے خطاب کیا، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ پروردگار یہ جو سچویشن ہے اس وقت، جو حالات ہیں، اس سے تو بخوبی واقف ہے، تو جانتا ہے رب جلیل کہ حسین نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہر مجلس میں عزیزوں اس دعا کو صدق دل سے مانگیے، حسین نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت رکھتا ہے، اے صاحب جلال و اکرام تجھے واسطہ، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اے صاحب جلال و اکرام تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر اللہ کے رسول کا واسطہ، 2 واسطے دیے ہیں، تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر اللہ کے رسول کا واسطہ۔ ہر شے بے جان ہے لیکن اگر نور سے متمسک ہو جائے تو واسطہ فیض بن جاتی ہے۔ اب وہ عام کوئی شے نہیں ہے، جب تک یہ لکڑیاں نور سے متمسک نہیں ہے۔ میرا چوتھا امام دیکھیے لعین کے دربار میں کیا فرمایا، میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، کہا اے یزید علیہ اللعنہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں ان لکڑیوں پر چلا جاؤں۔ توجہ کرے،
جب تک در اہل بیت سے دور ہے لکڑیاں ہیں، جب در اہل بیت سے متمسک ہو گیا اب یہ ممبر حسینی ہے۔ عزیزو میرا اور آپ کا کوئی مقام نہیں عام زندگی میں، لیکن اب میں کون ہوں؟ ذاکر حسین ہوں۔ آپ کون ہیں؟ سامع ذکر حسین ہے۔ ہر ایک کو یہ ذکر بلندی عطا کر رہا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی اللہم صلی علی۔ یہی سبب ہے فرمایا پروردگار تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر کا، صاحب قبر زندہ ہے، حیات بانٹ رہا ہے، پس قبر بھی اتنی بلند ہو چکی ہے کہ اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر کا واسطہ مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری رضا پائی جاتی ہو اور اس صاحب قبر کی بھی رضا پائی جاتی ہو۔ عزیزو یہ فرش میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ صاحب عزا کون ہے؟ جن کی سلامتی کے لیے ہم نے ابتدا میں دعا طلب کی۔ عزیزو آئیے میں اور آپ بھی اپنے ہر مجلس میں اپنے مولا و آقا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا طلب کریں۔ اے زمانے کے امام، پروردگار سے خطاب کریں اسی طرح سے جیسے مولا نے خطاب کیا، پروردگار تجھے، توجہ چاہتا ہوں، اب یہ عام فرش نہیں ہے، تجھے اس فرش کا اور صاحب عزا، صاحب فرش عزا زمانے کے امام کا واسطہ، ہم عزاداروں کے لیے، ہم حسین کے غمخاروں کے لیے، ہم حسین کا ذکر بجا لانے والوں کے لیے، اس بزم کے سجانے والوں کے لیے بھی وہ کچھ مقدر کر دے ذکر کے طفیل جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہو، صاحب عزا زمانے کے امام حسین کے اس لال کی بھی رضا پائی جاتی ہو جو آنسو نہیں اپنے جد پر خون روتا ہے۔ انشاءاللہ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس خمسہ کے لیے عزیزوں بہرحال بڑی شکر گزار ہوں ان جیتی جاگتی سماعتوں کا، بہت بہت مہربانی آپ کی۔ میرے خیال ہے کھانا تناول نہیں کیا آپ نے ابھی، ہاں نظر مادی تناول نہیں کی ہے، تو بہرحال اگر یہ سلسلہ رہے تو خوبصورت رہتا ہے۔ یہ جسم انسان کا سواری کا جانور ہے عزیزوں، سوار کون ہے؟ روح، کہ جس نے اس جسم کے طفیل ایک راستہ طے کرنا ہے۔ گاڑی کو اتنا کھلائیں، گھوڑے کو اتنا کھلائیں کہ آپ کی مدد کر سکے، اتنا نہ کھلا دیں کہ آپ کے ساتھ چلنے سے ہی انکار کر دے۔ ہاں تو اس وقت تو آپ میرے ساتھ اس لیے بھی ہیں کہ بہرحال حضرت بطن مبارک جو ہے وہ کیا ہے؟ خالی ہے، الحمدللہ دل و دماغ بالکل آمادہ ہے۔ بہرحال ان جیتے جاگتی سماعتوں کا بہت شکر گزار ہوں عزیزوں۔ انشاءاللہ جب لینے میں خلوص کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہے ہیں پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی موضوع گفتگو عزیزو اس خمسہ مجالس کے طفیل جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ ہے زیارت بامعرفت۔ اپنے مولا کی زیارت کو عزیزو ایک بڑی تعداد الحمدللہ اب آہستہ آہستہ مملکت خدا داد پاکستان سے بھی جو ہے وہ اربعین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے۔ اربعین میں کتنے دن باقی رہ گئے میرے بھائی؟ ہاں پلس مائنس تھوڑا سا ہمارا مشکل ہے، ہاں حساب و کتاب میں ضعیف ہو گئے ہیں۔ کتنے دن آمادہ؟ جی تقریباً 34 ڈیز ہیں عزیزو۔ ایک ہاں ایسے ہی ہے نا میرے بھائی، ہاں 16 محرم ہے، 16 سفر پہ چلے جائیں 30 دن ہو گئے اور 4 دن 20 سفر کو اربعین کا دن ہے عزیز۔ ایک بڑی تعداد الحمدللہ جا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہم تو نہیں جا پاتے، بہت مہنگا ہو گیا یہ سفر زیارت، دیکھ رہے ہیں آپ ہماری کرنسی کی کیفیت، اور لے جانے والے اب جو ہے وہ پاکستانی روپوں میں نہیں لے جاتے، اب ڈالروں میں لے جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب ہمارے پاس تو نہیں ہے، سن لے میرے بھائی، اس سفر پر انسان پیسے سے نہیں جاتا ہے، بلاوے سے جاتا ہے، بلاوے سے جاتا ہے۔ یا اس بارگاہ سے آنے سے پہلے جب تک باہر تھے عزیزوں کوئی امیر تھا کوئی غریب تھا، ہاں لیکن اب فرش عزا پر آنے کے بعد ہر ایک علی کا چاہنے والا ہے، ہر ایک حسین کا ماتم دار ہے، ہر ایک مولا کا زائر ہے، ہر ایک امیر ہے، ہر ایک امیر ہے۔ فرق ہے عزیزو، ممکن ہے یہ ظاہری جیب بھرے ہوئے نہ ہو لیکن دل بھرا ہوا ہوتا ہے چاہنے والے کا۔ جب آئے ابو ذر کو دینے کے لیے، راہ حق سے ہٹانے کے لیے کہ امر بالمعروف نہ کرے نہیں عن المنکر نہ کرے، ابو ذر نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا خالص پیسہ ہے یہ بیت المال نہیں ہے، کہا پھر بھی نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کے گھر پر نگاہ دوڑائی، کہاں صوفے، کہاں پردے، ہاں کہاں جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ بے جان چیزیں کہ جس سے ہم نے اپنے بے جان گھروں کو مزین کیا ہوا ہے۔ آؤ عزیزوں
محرم الحرام میں اپنے گھروں کو حیات عطا کرے. ہم نے پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ کتنی مہنگی قسم کی جو ہے وہ ہم کیا خرید کے لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں, ڈرائنگ روم سجاتے ہیں, ہاں ڈیکوریشن پیسز اٹھا کر. عزیزو بے جان چیزوں سے اپنے گھروں کو خالی کریں, جاندار چیزیں لے کر آئیں. اہل بیت کی نگاہ میں عزیزو بہت ساری بے جان چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو جان عطا کر رہی ہوتی ہے. جاندار چیزوں سے محرم الحرام میں عزیزو چھوٹا سا اپنا کمرہ ہی صحیح ہے, ایک گھر کا ایک حجرہ ہی صحیح, امیر و غریب فرق نہیں کرتا ہے. ایک چھوٹا سا آپ نے سید الشہداء کا پرچم لیا عزیزو, اپنے گھر میں لگا دیا, بہت انسان کو بلندی عطا کرتا ہے. آئیے عزیزو گھروں کو ایسے ڈیکور کریں, ایسے سجائیں, ایسے مزین کریں جیسے وہ چاہتا ہے. لباس وہ پہنے جیسے ہاں وہ چاہتے ہیں, ان کی حجتیں چاہتی. بالوں کا اسٹائل ایسا ہو. آئیے اپنی زندگی کو بنائیں عزیزو جیسے وہ چاہتے ہیں. ایک مرتبہ نگاہ دوڑائی, اے ابو ذر ہے کیا تیرے پاس, ہاں یہ کس بات پر اتنا اترا رہا ہے. یہ ہے عزیزو اس فرش ازا کا عطیہ. ممکن ہے جیب میں کچھ نہیں ہو لیکن دل میں علی کا چاہنے والا اتنا غنی ہوتا ہے, اتنا غنی ہوتا ہے. کہا سننا چاہتا ہے تو سن, درست ہے ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں اپنے مولا کی ولایت کے سبب غنی ہوں, اور جس کے پاس علی کی ولایت کا نور آ جائے دنیا کے ان ٹکڑوں سے اسے بہکایا نہیں جا سکتا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس آنے سے پہلے امیر و غریب ہوتا ہے, آنے کے بعد ہر ایک امیر ہے. آئیے میں اور آپ بھی سید الشہداء کی بارگاہ سے لے کر چلیں عزیزو, محروم نہیں رکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز مجھے اور آپ کو. کہنے کیا چلا ہوں عزیزو, سارا گیم معرفت کا ہے, سارا گیم دید کا ہے, سارا گیم سوچ کا ہے. دو 180 ڈگری کے کام ہیں, دونوں کام بجا لا رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس ذریعے سے بلند ہو رہا ہوں اور میں اس ذریعے سے بلند ہو رہا ہوں. ظاہر میں دونوں کام ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں لیکن دونوں کے پاس سوچ کیا ہے. ہر ایک انسان جو کام بھی بجا لا رہا ہوتا ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس ذریعے سے میں بلند ہو رہا ہوں, اس میں میرا فائدہ ہے, اس میں میری عزت ہے, اس میں میری شرافت ہے. فرش ازا سے پہلے عزیزو ادھر ادھر کی آوازیں سن لی, بہت سارے جھوٹے شرافتوں کے معیاروں کے پیچھے چل گئے. آؤ عزیزو اب فرش ازا پر, اور فرش ازا پر آ کر جو سچ واقعی جو معیار بیان کیا ہے اس معیار کے پیچھے چلو. فرمایا ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے دل میں ہمارے لیے تڑپ رکھ. جیب میں پیسے نہیں ہیں, فرق نہیں پڑتا, یہ دنیا کے شرافتوں کے معیار ہیں کہ اگر تو جوان ہے, اگر تو تندرست ہے تو تیری ارزش اور ویلیو کچھ ہے. اگر بڑھاپا آ گیا, بیماری آ گئی, اب دنیاوی اعتبار سے تیری کوئی ارزش نہیں ہے. 4 دن بعد سیٹ بھی تجھے نوکری سے بولیے نکال دے گا. ایسے ہی عزیزو یہ دنیا میں شرافت کے معیار آتے ہیں. خوبصورتی ہے, ارزش ہے, ذرا سا چہرہ بدصورت ہو گیا اب کوئی رشتہ نہیں آتا ہے مومنہ کا ہے. یہ دنیاوی معیارات ہیں, جھوٹے معیارات. پیسے والا ہے ہر ایک اسے سلام کر رہا ہے, غریب ہے کوئی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. یہ جھوٹے معیارات عزیزو فرش ازا سے باہر چھوڑ کر آئے. اب جب فرش ازا پر آ گئے ہر ایک ہو گیا علوی, ہر ایک ہو گیا حسینی. مولانا صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو نہیں جا پاتا, بس میرے مولا نے مجھے محروم کر دیا. اکثر صاحبان ثروت یہ بھی کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو ہے نا پیسہ بلندی نہیں لاتا ہے. اگر ناراض نہیں ہو تو دیکھیے نا کہ اگر پیسہ نہ ہو تو خدا بھی اپنے گھر میں نہیں بلاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے. بس حج بھی کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہو. تو اللہ بھی اسے بلاتا ہے جس کے پاس, ہاں جس کے پاس پیسے نہیں اسے تو اللہ بھی نہیں بلا رہا. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, جس کے پاس پیسے ہیں اسے سختی دکھا کر اپنا قرب عطا کر رہا ہے. 5 دن اس سے کہتا ہے یہ سلے ہوئے لباس اتار, بغیر سلے ہوئے لباس پہن. وہ بال جو اسے بہت ہر دل عزیز تھے کہتا ہے سر منڈوا, بڑی خوشبو, ناک بند کر دے, نہیں سونگنا ہے. بدبو, ناک بند نہیں کرنا ہے. کیا کیا عجیب سلسلہ ہے عزیزو. مانگے اپنے لیے حج. مکتب اہل بیت سے جتنی تعداد حجاج کی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے عزیزو. مانگیے ہر سال ماہ مبارک رمضان میں اور آپ دعا طلب کرتے ہیں اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام.
اس لیے کہ مکتب اہل بیت جو سفر پر بھی جاتا ہے، اللہ کی زیارت کو بھی جاتا ہے، تو اللہ کی زیارت امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ 6 معصومین کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ دعا طلب کر کے آئیں عزیزو کہ پروردگار متعال جلد سے جلد مکہ و مدینہ کے پاک و پاکیزہ مقامات کو خائنین کے ہاتھوں سے عزیزوں، جنہوں نے خادمین کا لیبل اپنے سینوں پر لگایا ہوا ہے، جلد سے جلد لے لے، اور یہ پاک و پاکیزہ اور مطہر مقامات کے آباد ہونے کا اور در واقع واقعی اعتبار سے مولا واقع کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ کاش اس پہلی گفتگو کے طفیل آپ یہ پیغام لے کر چلے جائیں عزیزو۔ یہاں پر معیار شرافت و کرامت کیا ہے؟ نہ پیسہ، نہ تندرستی، نہ خوبصورتی، نہ صاحب مقام و مرتبہ ہونا۔ ابھی تک تو کوئی پوچھتا نہیں تھا صاحب ہو گئے ایم این اے، ایم پی اے، ہاں وزیر، صاحب عزت ہو جاتا ہے نا۔ ہاں وہی لوگ اس طرح پروٹوکول دیکھیں، کتنی گاڑیاں آگے کتنی گاڑیاں پیچھے۔ مولانا صاحب کو بھی چھوٹا سا بھی پروٹوکول مل جاتا ہے تو وسوسہ ہو جاتا ہے عزیزو۔ مسلسل انسان کو دعا طلب کرنی چاہیے، پروردگار تیرا بندہ ہوں، بندگی نہ بھولوں۔ ذکر حسین نے جو مجھے شرافت دی ہے، یہ پروٹوکول کچھ نہیں عطا کرتا ہے، فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وسوسے شیطانی، آئیے فرش عذاب پر معیار شرافت و کرامت لے کر جائیں۔ حاجی پیسہ خرچ کر، زحمت کر، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج بجا لا تو ہمارے قریب ہو جائے گا۔ غریب کہتا ہے پروردگار میں کیا؟ پروردگار کہتا ہے تو بھی میرا بندہ ہے، تو میرے قربت چاہتا ہے، جا نماز جمعہ میں چلا جا۔ وہ حج بجا لا کر جو مقام و مرتبہ پا رہا ہے، تو نماز جمعہ کے ذریعے سے وہی مقام اور مرتبہ پا لے گا۔ تجھے تو مقام چاہیے نا، تجھے تو مرتبہ چاہیے نا۔ بسا اوقات عزیزو محبوب کا وصال خدا کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور اس ذریعے سے عزیزو مجھے اور آپ کو پروردگار قرب عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات فراق کی گھڑیاں، دوری کی سوزش، انسان یہ جو تڑپ رہا ہوتا ہے عزیزو، اس ذریعے سے پروردگار متعال عطا کر رہا ہوتا ہے۔ کہا میں تجھے محروم نہیں رکھتا ہوں۔ پچھلے سالوں تک آپ آ رہے تھے، اس سال بیماری کے سبب سے نہیں آ پا رہا ہے مجلس میں۔ کہا ہے مومن پریشان نہ ہو، تو فقط تڑپ، تیری آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ پروردگار اگر میرے اندر تندرستی ہوتی میں بھی صف عزا پر جا پاتا، جس طرح سے پچھلے سالوں میں جا کر تو خدا کی بارگاہ سے پا رہا تھا، اس سال گھر میں بیٹھ کر بھی وہی مقام و مرتبہ تیرا پروردگار تجھے عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے فرش عزا۔ پس جو نہیں جا پا رہے ہیں 40 پر، ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہو، توجہ کے ساتھ ہر روز گزاریں۔ چھت پر چلے جائیں، کھلے آسمان تلے چلے جائیں، توجہ کریں عزیزو۔ زیارت کچھ نہیں ہے، زیارت نام ہے ہر ایک جگہ سے اپنے دل کو توڑنے کا، ہر ایک جگہ سے اپنے دل کو توڑنے کا، اپنے مولا و آقا کی نسبت اپنے دل کو جوڑنے کا۔ یہ ہے زیارت۔ مولانا صاحب ہمارا ہاتھ زری پر نہیں پہنچ پایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جم غفیر میں کسی کے پیروں پر تیرے پیر کا آ جانا اور پھر تیرا ہاتھ زری تک پہنچ جانا، اس سے بہتر یہ ہے تڑپتا رہے، 4 قدم فاصلے پر رہے۔ کہا مولا میرے سبب سے کسی اور حسینی کو اذیت نہ ہو، یہیں سے سلام بھیج رہا ہوں۔ عزیزو یہ سلام زیادہ ان کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ فرمایا تو نے ہمارے چاہنے والے کا خیال رکھا، تیری زیارت قبول ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا سن، جانا چاہتا ہے رسول کی زیارت کو جا، لیکن اگر مدینہ میں آقا کی ملاقات نہ ہو، ٹھہرنا نہیں ہے۔ ماں اس سے زیادہ تیرے فراق کو نہیں دیکھ سکتی، تو نے پلٹ آنا ہے۔ اس زمانے کی سختیوں کے ساتھ بیٹا چلا، مدینہ پہنچا، دیکھا حضرت موجود نہیں ہے، زیارت نہیں ملی۔ عزیز ظاہری اعتبار روتے دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ پلٹ کر واپس آ گیا۔ اب جب اللہ کے رسول پہنچے تو فرمایا مجھے قرن سے خوشبو بہشت آ رہی ہے۔ کیا چاہیے عزیزوں ایک زائر کو کہ ایک مرتبہ میں اور آپ زیارت کے لیے جائیں، اور ایک مرتبہ میرا مولا مشتاق ہو کہ مجھے اپنے چاہنے والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے عزیزو خوبصورت دین۔ زیارت با معرفت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عزیزو زیارت 40 کے چند اقتباسات آپ کے لیے لے کر آؤں گا انشاءاللہ العزیز، کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پروردگار متعال سے مانگی عزیزو۔ مولانا صاحب نماز عشاء کے بعد ہم سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت ضرور و ضرور کرتے ہیں۔ بہت سارے صاحبان ایمان تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلند آواز سے میرے بھائی صحیح فرما رہے ہیں۔ رزق میں وسعت کا باعث ہے۔
اپنی نگاہ کو تھوڑا سا بلند کر لے میرے بھائی. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب میں تو کتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں, کتنے مہینوں سے پڑھ رہا ہوں, گتھیاں نہیں سلجھ رہی ہیں, مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا میرے بھائی مشکل حل ہو گئی ہے, کاش دیکھنے والی آنکھ, سننے والے کان, سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. میرا اور آپ کا کام ہے عزیزو مانگنا, ساتھ ہے عزیزو, مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے. نہیں میں آپ کے اختیار میں دے دیتا ہوں, ایک طرف امیری ایک طرف غربت ہے, اور پروردگار کہتا ہے میرے بندے انتخاب کر. کیا انتخاب کریں گے؟ ہاں ہاں, پریشان نہیں ہو عزیزو, جو سچ ہے بولنا چاہیے. امیری, سبحان اللہ. آئیے عزیزو اپنی معرفت کا لیول بڑھائیے. کیا کہیں آگے بڑھ کر؟ پروردگار میں تو پسے پردہ نہیں دیکھ پاتا ہوں, مجھے کیا معلوم پردے کے پیچھے کیا ہے, تو حقیقت تو تو جانتا ہے نا. آج سے مانگنے کے انداز کو بدل دے. ابھی تک کیا کہتے مولانا صاحب دعا کر دینا اولاد نری نہ مل جائے, مولانا صاحب دعا کر دے میرے مکان, نہ اب دعا کے انداز کو بدل دے. سید الشہداء کی بارگاہ میں آیا ہے, انہیں ڈکٹیٹ نہ کروا کہ تجھے کیا کیا چاہیے. انہیں نہ کہ مولا یہ دے دے, مولا یہ دے, تو آنسو بہاتا چلا جا اور کہتا چلا جا آقا وہ کچھ دے دے جو تیرا قرب عطا کر دے مجھے. بولنا بہت آسان ہے, بولنا بہت آسان ہے. اب اس کے بعد اگر وہ غربت دے رہے ہیں تو ہاں, ابو ذر کے چاہنے والے جس طرح سے امیر سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے, تو بھی علی کا چاہنے والا ہے, کیوں ڈرتا ہے, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ایک چاہنے والے کو پکڑ لیا گیا, ابھی پچھلے دنوں کی بات عزیزوں, بہرحال مسنگ پرسنز کے لیے, قید و صعوبتوں میں مبتلا افراد کے لیے عزیزوں کچھ نہیں, کم سے کم جو ان کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے عزیزوں. میرا ایک عزیز دبئی میں تقریباً 2.25 سال ہو رہے ہیں عزیزوں, چونکہ جب تک گھر میں کوئی بات نہیں آتی نا, میں اور آپ احساس نہیں کرتے عزیزوں. آج ہر کھانے کے سفرے پر, ہر خوشی پر یاد آتا ہے بے جرم و خطا عزیزوں کتنے افراد دنیا کے کتنے خطوں میں قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہے, علی کی محبت میں, حسین کی محبت میں عزیزوں. کچھ نہیں, انسان دعا طلب کرے. پچھلے دنوں عزیزوں ایک بھائی قید میں تھے تو کہنے لگے میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا, تو جب پیشی ہوئی تو وہ چھپا رہا تھا, اپنی ہتھکڑیوں کو چھپا رہا تھا. میں نے کہا کیوں چھپا رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں, میں نے کہا کیوں چھپا رہا ہے, کس کی خاطر یہ ہتھکڑی لگائی گئی ہے؟ تو یہ تو افتخار ہے, یہ تو چھپانے کی شے نہیں ہے, یہ تو دکھانے کی شے ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, دیکھیے پوری سوچ بدل جاتی ہے, انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے. بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ آپ صحیح فرماتے ہیں, آپ کیا چاہیے؟ اولاد نرینہ چاہیے. آپ سے نہ یہ نہ کہے بیٹا چاہیے, مولا وہ چاہیے جو مجھے آپ کا قرب عطا کر دے, جو مجھے میرا رب کا قرب عطا کر دے. اس لیے کہ کربلا میں علی اکبر بھی سید الشہداء کو اتنی بلندی عطا کر رہا ہے, شہزادہ علی اکبر, جتنا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہما, دونوں ہستیوں کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھنے. واقعاً عزیزو یہ کیفیت لے کر اٹھو گے نا, آج کا ہدیہ کیا ہوا مجلس کا, جتنے ٹینشن لے کر آئے تھے اب سکون و اطمینان سے جا رہا ہے. میرے پاس کمی کیا ہے. ایک صاحب کیا بیٹی پیدا ہو گئی, بہت منہ بنا ہوا ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی. امام نے کہا میرے چاہنے والے سن, پریشان ہے نا, سن, اگر پروردگار تجھے بیٹی دینے سے پہلے, اولاد دینے سے پہلے کچھ یوں تجھ سے خطاب کرتا, کیسے خطاب کرتا؟ اے میرے چاہنے والے, تو اولاد کا اور جینڈر کا انتخاب تو کرنا چاہتا ہے, یا اگر تو اجازت دے تو تیرا رب تیرے لیے انتخاب کر لے. تو اپنے رب سے کیا کہتا, کیا کہتا؟ ہاں, انسان کا گھر میں والد گرامی بھی اگر کہیں کہ بیٹا اولاد ہوئی ہے, مرضی ہے تمہاری, تم نام رکھنا چاہتے ہو یا اجازت دو تو میں نام رکھ لوں, تو اچھا بیٹا باادب بیٹا کیا کہتا ہے, بابا سب کچھ آپ کی وجہ سے, بسم اللہ آپ نام رکھ لیں. بات آ گئی ہے تو سن لے میرے بھائی, سسر بھی باپ ہوتا ہے, ہاں, ساس بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. یہ انٹی خالہ کے الفاظوں کو ہٹاؤ, یہ کیا طریقہ کار ہے, ماں بولو باپ بولو, رابطوں کو بہتر بناؤ. مولانا صاحب ہم اپنے سگے ماں باپ میں پریشان ہیں, آپ کدھر لے جا رہے ہیں ہمیں؟ نہ کر میرے بھائی, یہ فرش عزا کی عطا ہے. اپنے باپ کی بھی خدمت کر, اپنے سسر کی بھی خدمت کر, اپنے معلم کی بھی خدمت کر, ہر ایک کو احترام دیتا چلا جائے گا, سید الشہداء کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جائے گا. ایک بولا
ماشاءاللہ بولنا بہت آسان ہے، مقام عمل بہت مشکل ہے. آج سے بہو کے لیے جا کر ساس کو کہنا امی جان، نہیں بول پاتی، نہیں بول پاتی. لیکن جب اماں کہے گی، والدہ کہے گی، اب احترام بھی دے گی. ہاں برعکس بھی سن لیں عزیزو. مولانا صاحب آپ ان کو کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتے. ہاں تو مسئلہ سارا معاشرے کا یہ، ہر آدمی کہتا مولانا میرے حق کو بیان کر دے. ہاں سسر کہے گا میرے حق کو بیان کر دے، ساس کہے گا ہاں اس طرف سے بھی احساس، تیری بھی ذمہ داری ہے اس سے. بیٹی کہے، جب بیٹی کہے گی تو بیٹی اور بہو میں فرق نہیں رکھے گی. بیٹی تو آ کر خوب آرام کرے باپ کے گھر میں، اور بہو جو ہے وہ پستی رہے. یہ دوہرا رویہ چھوڑ دیجئے عزیزو. آئیے فرش ازاں نے جو ہمیں واقعی معیار سکھایا ہے، بس زیارت پر آنے والا بھی پا رہا ہے، جو نہیں بھی آ رہا ہے وہ بھی پا رہا ہے. بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں بھول گئے میرے بھائی، بات کہاں سے چلی تھی؟ ہر نماز عشاء کے بعد پڑھتا ہے کیا؟ سورہ واقعہ. اور روزی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، روزی بھی نہیں بڑھ رہی ہے. مولانا صاحب کیا کروں؟ تیری روزی بڑھ رہی ہے، تو مانگ رہا ہے نا. وہ تیرے بھلے میں سمجھ رہا ہے کہ اگر زیادہ دوں گا دور ہو جائے گا. ایک صاحب مانگنے لگے. اچھا مزے کی بات ہے، یہاں پر بھی ہم لوگ بسا اوقات کھیلتے ہیں. مولانا صاحب بہرحال جو ہے وہ میں شیعہ بنانا چاہتا ہوں اس لڑکی کو، اور اس خاطر جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول میرے بھائی، جھوٹ نہ بول. ہاں جھوٹ نہ بول. خامخواہ شیلٹر اور جو ہے وہ دینداری کا جو ہے وہ کیا ہے بینر نہ لگا. ہاں حقیقت بول. مولانا صاحب نہیں میں اس کو جو ہے وہ شیعہ بنانا چاہتا ہوں اس خاطر یہ کام کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بول. توجہ کے ساتھ اگر انسان عزیزو اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، ایک ایک قدم پر اتنی خوبصورتی ہے، اتنی خوبصورتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے پروردگار پیسہ دے دے. کیوں چاہتا ہے پیسہ؟ پروردگار نیک عمل بجا لاؤں گا، پروردگار تیری راہ میں خرچ کروں گا، حج پہ جاؤں گا، عمرہ پہ جاؤں گا، زیارت اربعین بجا لاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، غریبوں کو دوں گا، یہ دوں گا. پروردگار متعال کہتا ہے یہ جتنی اچھی اچھی نیتیں کر رہا ہے نا، اے فرشتو ان ساری نیتوں کا اجر اور پاداش اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، پیسہ نہ دینا اسے. تو شیعہ بنانے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ تو شیعہ نہیں ہو رہی ہے، تجھے کھینچ رہی ہے ادھر، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مولانا صاحب تھوڑا ٹائم لگائیں گے. ارے 4 دنوں کے بعد خبر آئی صاحب جو ہے وہ صراط مستقیم سے جو ہے وہ ہٹ گئے. لا الہ الا اللہ. یہ کام نہ کر میرے بھائی. ایک دوسرے کو تو بیوقوف بنانا سمجھ میں آتا ہے کہ میں آپ کو بیوقوف بناؤں، مجھے ہم اپنے رب کو بھی عزیزو بیوقوف بنانے چلے ہیں جو میرے اور آپ کے دل کے حالات سے باخبر ہے. نہ کریں عزیزو ایسا. آئیے عزیزو یہی زیارت با معرفت ہے. کتنی خوبصورتی ہے اس میں، کتنی خوبصورتی ہے. ایک یہ کہ میرے ہاتھ زری تک پہنچ جائیں. ایک یہ کہ ایک بوڑھا اور سن رسیدہ انسان ہے، میں نے اسے اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور قریب جا کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور مولا آقا کی بارگاہ میں اس نے بھی سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا. یہ زیارت زیادہ مقبول ہے یا وہ زیارت کی جس میں نے اس کو دھکا دیا، اسے دھکا دیا؟ بتائیے بتائیے عزیزو. آئیے عزیزو اپنے طریقہ کار کو میں اور آپ بدلیں. دو انسان ہیں عزیزو، دونوں بلندی چاہتے ہیں لیکن 180 ڈگری کاموں کو بچا لا رہے ہوتے ہیں. بس عزیزو میں آج کی حد تک یہی پیغام آپ کے لیے لے کر آیا تھا. آئیے سید الشہداء کی معرفت اپنے وجود میں پیدا کر لیں. جب معرفت مل جاتی ہے انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، خدا کا کروڑوں شکر بجا لاتا ہے. ابھی پچھلا خمسہ جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا عزیزو، حسینی گھرانے کے نام سے ایک اہم ترین مسئلہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کو درپیش ہے، غریب ہو یا امیر، شکر گزاری ختم ہو گئی. شکر گزاری ختم ہو گئی. ہمیشہ انسان یہ دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. نہیں عزیزو خدا کا شکر بجانا. اللہ تیرا کروڑوں احسان جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ڈائریکشن کو میں اور آپ چینج کر سکیں گے دین کی طرف، اور اچھے طریقے سے قدم آگے بڑھائیں گے. ان آوازوں سے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے علی کے چاہنے والے کو. الحمدللہ ظاہری اعتبار سے یہ چھت بھی مضبوط ہے، اور ہمارا بھروسہ اس پر نہیں ہے عزیزو. خوبصورت ترین وسیلوں پر میرا اور آپ کا بھروسہ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں سے جب بارش چلتی ہے آپ کے لاہور میں تو نسبتاً اتنی زحمت نہیں بنتی ہے، وہاں سے چلی ہوئی رحمت ہمارے کراچی میں تو خوب زحمت کا باعث ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں عزیزوں کے پروردگار پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، مومنین کو ایسا دل عطا کرے کہ ان ظالم حکمرانوں سے مجھے اور آپ کو چھٹکارا نصیب ہو جائے.
واقعاً پاکستان کی مملکت عزیزوں، واقعاً آپ آ کے شہر کراچی کو دیکھیں عزیزوں، شہر کو گوٹ بنا دی ہے، شہر کو گوٹ بنا دی ہے. میں ابھی آتے ہوئے مومن صاحب سے کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ اچھا علاقہ ہے. میں نے کہا پاکستان کراچی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے غریب علاقوں کے بھی روڈ خراب ہے، الحمدللہ امیروں کے علاقوں کے بھی روڈ خراب ہے. دونوں جگہوں پر سینڈ اسپک پر آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساحل سمندر پر ہر دوسری گلی ساحل سمندر کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہے. اور چاہنے والے بھی بس اپنی زندگیوں میں مگن ہے عزیزوں، اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے، اپنے فلیٹ کو بنایا ہوا ہے. نہیں عزیزوں، ذکر سید الشہداء میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہم اور آپ انفرادی طور پر بھی ذمہ دار ہیں، گھریلو زندگی میں بھی ذمہ دار ہیں، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بھی ذمہ دار ہیں. اگر اس معاشرے میں اس وقت کرپشن ہے، ہم سب اس کرپشن کا حصہ ہیں عزیزوں. اگر وہاں سے زیادہ ہے، میرے اور آپ کی جانب سے کم ہے، آئیے فرش ازا پر بیٹھ کر طے کر لے اپنے ملک کو عزیزوں. پاک سرزمین ہے، پاک نام پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، پاکیزہ لوگوں کی سرزمین ہے. اس ذریعے سے ہم نے سید الشہداء کی خدمت کرنی ہے. اس طرح سے عزیزوں انسان متوجہ نہ ہو اور اپنی زندگی میں مگن ہو جائے، یہ مناسب کام نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز اس فرش ازا کے توفیل مانگیے. اگر پروردگار نے متعال نے موقع دیا تو آپ سے گزارش کیا ہے میری، اے اربعین کے سفر پر جانے والے، دیکھیں عزیزوں یہ سفر اربعین بہت زیادہ خوبصورتیوں کو اپنے وجود میں لیے ہوئے. جو صاحبان ایمان گئے ہیں جانتے ہیں عزیزوں، یہ 3 دن 4 دن 5 دن جو انسان پیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے، عجیب سفر ہے واقعا. جو جا سکتا ہے خدا را بسم اللہ کرے. ایک سفر زیارت یہ کہ آپ ابھی تک گئے تھے، ابھی اس مرتبہ پھر خود بھی جانا چاہتے ہیں تو یا تو دوسرے بھائی کو جو ہے وہ کیا ہے بھی پیسے دے کے وہ بھی جائے. مولانا صاحب 2 میں سے کوئی ایک جا سکتا ہے تو اس سال تو نہ جا، اسے بھیج دے. اس زیارت کا اور مزہ ہے، اس زیارت کا اور مزہ ہے. اور لیکن بتائے بغیر، ہاں ہمارے یہاں تو صاحب سرود ایک تو دیتا نہیں ہے، دے تو اتنے فوٹو نکالتا ہے کہ علمان الحفیظ، وہ فائدہ نہیں ہے. وہ جتانے کے بعد کیا فائدہ ہوا بھائی. اہل بیت ایک صاحب جو ہے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے مرحومین کا نام آپ نہیں لیتے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ چونکہ ہم اگر ٹرسٹی سے یا جو مجلس برپا کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہمارے مرحومین کے نام تو پیسہ مانگتے ہیں. تو میں نے کہا عجیب آدمی ہے میرے بھائی، میں تیرے مرحومین کے نام لیتا ہوں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بغیر پیسے کے تیرے مرحومین کے لیے فاتحہ ہو رہا ہے. اب ٹرسٹی حضرات ناراض نہیں ہوئیے گا، بانیان مجلس ہو گئے تو مولانا صاحب ایک ہی طریقہ ہے جہاں سے ڈونیشن آتا ہے وہ راستہ بھی بند کر رہے ہو ہمارے لیے. خوب میں نے کہا میں پڑھتا ہوں تیرے مرحومین کا فاتحہ. کہا کہاں پڑھتے؟ میں کہا حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات. خدا کی بارگاہ میں عزیزو کافی ہے. ہاں یہ اپنی سوچ کو چھوڑ دے کہ نام آنا چاہیے. نام آئے گا تو کیا ملے گا؟ لوگوں کو پتا چلے گا، وگرنہ اسے تو اس وقت بھی پتا ہے جب نام نہیں آ رہا ہے. تو عزیزو اس طرز زندگی کو بدلیں. چاہتے نہ چاہتے ہم میٹریلسٹک نگاہوں سے اپنے دینی کاموں کو بجا لا رہے ہوتے ہیں. اس طرز زندگی کو بدلیں گے عزیزو. راہ حسین پر تو قدم بڑھانا شروع کر. فرمایا اے ابراہیم، کیا تھے اس زمانے کے میڈیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اے ابراہیم تو لوگوں کو حج کے لیے بلا، پوری دنیا سے حاجیوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے. اے سید الشہداء آپ صدائے استغاثہ بلند کریں. رہتی دنیا تک کربلا کے لیے تڑپنے والے تیرا رب آمادہ کرے گا. تو آؤ عزیزو، ہم نے بہت دنیاوی طریقے کار استعمال کر لیے مشہور ہونے کے. آئیے اس کی بارگاہ میں شہرت کو طلب کریں. وہاں جتنا میں اور آپ اپنے آپ کو مٹاتے چلے جائیں گے، خدا مقام اور مرتبہ دیتا چلا جائے گا. اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. یہی زیارت با معرفت ہے. کہنے چلا ہوں عزیزو، اگر آپ کو موقع ملے تو آج سے ان 34 دنوں میں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ زیارت اربعین کے بعد 6 دن یعنی تقریباً 40 دن کے لیے نیت کریں. درست ہے یہ زیارت آئی ہے اربعین کے دن میں، لیکن آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے دوسرے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مخصوصاً وہ افراد جو جا رہے ہیں، حتیٰ جو نہیں بھی جا رہے ہیں روزے اربعین. جو بات رہ گئی کہ وہ جو رزق اللہ نے سورہ واقعہ میں رکھا ہے وہ کون سا رزق ہے؟ ایک تو ظاہری اعتبار سے تجھے دے نہیں رہا ہے. واقعی رزق سورہ واقعہ کے مطالب ہیں، اس میں موجود جو مطلب ہے، اس میں موجود جو دید ہے، جو نگاہ ہے جس تک رب تبارک و تعالیٰ تجھے پہنچا، وہ ہے رزق. اس رزق سے عزیزوں اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. اس کے لیے بہرحال تھوڑا بہت مجھے اور آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا، سمجھنے کی کوشش کریں گے. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزوں انشاءاللہ توجہ سے آپ نے مجلس سماعت کی، خدا قبول فرمائے. توجہ کے ساتھ عزیزوں گریہ کرے، خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب کرے. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. فرمایا روزانہ 1 مرتبہ، جمعے کے دن 5 مرتبہ سید الشہداء. محرم و سفر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، روزانہ روزانہ. حسین نے کچھ اس طرح سے اسلام کو اپنے خون سے، کچھ اس طرح سے اس درخت اسلام کو سیراب کیا ہے
کہ اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والا ہر روز ذمہ داری ہے سید الشہداء کو یاد کرے۔ آئیں عزیز و سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور مولا و آقا پر سلام بھیجیں اور کوشش کریں پروردگار متعال میری اور آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ السلام علی الحسین۔ نام حسین میں عجیب درد ہے، عجیب کرب ہے۔ اگر احساس ہو رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل میں شکستگی کے آثار ہیں، اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے عزیزو۔ اور اگر کوئی کیفیت بھی نہیں ہے تو تڑپ کر مانگیے پروردگار نام حسین میرے کانوں سے ٹکرائے اور میں نہ روؤں پروردگار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پروردگار مجھے رونے کے لیے آنسو عطا کر دے، میری بد عملی اور بد اخلاقی کی وجہ سے پروردگار آنسو کی نعمت مجھ سے نہ چھین۔ دیکھیے عزیزو، ایک دکھیاری ماں حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو، حسین کے زائروں کو دعا دیتی ہے، دعا دیتی ہے، اے میرے بیٹے کے مددگار، تجھ پر رسول کی بیٹی کا سلام، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، اس سے بڑھ کر انسان کو مقام اور مرتبہ کیا چاہیے جو اس ذکر کے تو فعل حاصل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ توجہ سے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ مجھے نہیں معلوم آخری مرتبہ کب گئے عزیزو، اگر بہت فاصلہ ہو گیا تو تڑپ کر کہیں مولا آقا کیا گناہ کیا ہے میں نے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو نے اپنے در کا شرف عطا نہیں کیا، قدم بوسی کے لیے نہیں بلایا۔ پروردگار اے آقا اے میرے مولا، اگر خطا ہو گئی ہے اس فرش عزا کے وسیلے سے میری خطاؤں کو معاف کر دے، اس سال 40 میں مجھے بلا لے میرے پروردگار، اور اگر نہیں بلانا چاہتا ہے مجھے وہ درد عطا کر دے، اپنے مولا و آقا کی نسبت سے میری زندگی سنور جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اگر پھر بھی آنسو نہیں آ پائے اس زیارت کو مد نظر رکھ جسے بہن نے عصر عاشور مقتل میں جا کر بجا لایا تھا۔ عزیزو، مقاتل یہ کہتے ہیں یہاں کربلا کی زمین پر سیاہ آندھیاں چلی، زلزلہ آیا، عاطف غیبی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا۔ خدا نوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے عزیزو۔ فرمایا دنیا کی مصیبت ہے، بڑی سے بڑی، جواں بیٹا تیرا چلا گیا، آنکھیں آنسو بہانی چاہیے لیکن فریاد نہ کر، سر نہ پیٹ، اچھی بات نہیں ہے، خدا کی تقدیر پر راضی رہ۔ لیکن جب فاطمہ کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے، اب سر پیٹ، اب فریاد بلند کر، اب جزا کر، اب فضا کر۔ یہ تیرا بلند آواز سے رونا گناہوں کے پگھلانے کا سبب ہے، یہ تیرا رونے کی شکل بنانا تجھے زمانے کے امام کی دعا دلاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا کے جسم مطہر کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک ایک جملہ عزیزو ایسا ہے جس پر بلند آواز سے گریہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ لئی آگے بڑھے، خیموں میں داخل ہو گئے بغیر اذن و اجازت کے۔ اگر مدینہ میں فاطمہ زہرا کے گھر کی بے حرمتی نہ ہوتی، آج فاطمہ کی بیٹیوں کے خیمے محفوظ رہتے، اسباب آل رسول لوٹا گیا، یہاں تک کہ خیموں کو جلا دیا گیا۔ عزیزو، مقاتل یہ کہتے ہیں اسی عصر میں، اسی شام میں عزیزو، بیویوں نے تقاضا کیا ہم اپنے والی کے لاشے پر آنا چاہتے ہیں۔ پہلی زیارت جو سید الشہداء کے جسم مطہر کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ شریکت الحسین زینب کبریٰ
عزیزو زیارت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، ما جائے کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ خطاب کیا اللہ کے، بس عزیزو ایک آخری جملہ انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کریں، پروردگار متعال قبر کی نورانیت عطا کرے۔ ایک مرتبہ خطاب کیا اللہ کے رسول سے، وا محمد صلی علیک ملک السما، نانا آپ پر آسمان کے ملک درود و سلام بھیج دے، دیکھیے یہ آپ کا حسین، ھذا حسین مرملون بالدماء، خون میں ڈوبا حسین، مقطع الاعضاء، ٹکڑے ٹکڑے حسین۔ انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ مجزوز الرأس من القفا، جس کا سر پسے گردن سے جدا کر دیا وہ حسین۔ مسلوب العمامت والرداء، جس کا امامہ اور چادر چھین لی گئی وہ حسین۔ بس عزیزو آخری جملے فرمایا نانا، اور آخری مصیبت یہ وَبَنَاتُكَ السَّبَايَا، رسول زادیہ علی زادیہ اسیر بنا دی گئی ہے، تیری بارگاہ میں شکایت ہے، تیرے رسول کی بارگاہ میں شکایت ہے، حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں بیٹی شکایت کرتی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پوری مجلس کا عزیزو ایک ایک حصہ بہت قیمتی ہے، خصوصیت سے یہ حصہ جس میں میں اور آپ دعا طلب کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا مزدور پورا دن مزدوری میں گڑبڑ کر جاتا ہے، لیکن جب لینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، اور مالک سے کہتا ہے اگر کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو میرا اجر پورا دے دے، تو میرے دل کی نورانیت کو کم نہ کرے، میرے پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق، اے پیسے والے جو خدا تجھے زیادہ دے رہا ہے وہ اس خاطر تیری راہ میں کام آنے والا رزق، دوسرے مومنین اور مسلمین کو مشکلات سے نکالنے والا رزق زیادہ سے زیادہ حسینیوں کو عطا فرما۔ جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں، میرے پروردگار تجھے اس فرش ازا فرش شفا کا واسطہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں کو اے میرے پروردگار شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو بچے شادی کی دہلیز پر ہیں ماں باپ کو اچھے طریقے سے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہیں جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں عزیزو اور کوئی راہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے، میرے پروردگار اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر علماء ربانیین مراجع کرام کی باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً سرزمین کربلا، مخصوصاً ایام 40 میں پا پیادہ اپنے مولا واقع کی زیارت سے بہرمند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اگر تیری تقدیر اور مشیت میں یہ ہے کہ اس سال بھی فراق کے عالم میں یہ زیارت نصیب ہو، اے میرے پروردگار اس زیارت کے طفیل، اس دور سے کی جانے والی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس زیارت کے طفیل وہ جو واقعی نورانیت تو حسین کے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے ہم سب کے بہرمند فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے،
جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما. اس دھرتی سے محبت کرنے والے، محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے، آپ کے پاک پاکیزہ صاحب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما. تمام عالم اسلام کو خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار، علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے ماتمدار، دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار جو دشمن سے برسر پیکار ہیں، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. تمام عالم اسلام کو خصوصیت سے عالم تشیع کو اے میرے پروردگار اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما. ہمیں علماء ربانیین کی نعمت سے مالا مال فرما. ہر مجلس میں یہ دعا ہاتھوں کو بلند کر کے طلب کریں، میرے پروردگار سائل کی طرح مانگے عزیزو. کیوں انسان شرماتا ہے؟ میرے پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اپنی اولاد سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، اپنی زبانوں سے تیری راہ میں، سید الشہداء کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. تیری بارگاہ میں شہید ہیں ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. جو اسیر ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے، میرے پروردگار غیب سے ان کے رہائی کے اسباب کی فراہمی فرما. اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کوئی صاحب مقام ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی دعا کر سکتا ہے، پروردگار اس سلسلے میں ہمیں اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لانے کی توفیق عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام شہداء، صلحاء، ابرار، تمام محسنان دین کے جن کے سبب سے دین کی یہ خوبصورتیاں میرے اور آپ تک پہنچی ہیں، اس جامع منتظر کے حوالے سے، دام درہم سخن ہے جنہوں نے کوشش کی ہے، باب العلم فاؤنڈیشن کے حوالے سے، بہرحال آپ سامعین کرام کے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے بالاخص مرحوم سید اظہر حسین رضوی ابن سید اختر حسین رضوی، مرحوم سید اختر حسین رضوی ابن سید صغیر حسین، مرحومہ سیدہ جمیلہ بیگم بنت سید محمد حسین، مرحوم سید غلام حیدر عابدی ابن سید تاج الدین حیدر، اور مرحومہ ساجدہ بیگم بنت محمد رضا کی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم. ماتم حسین